ٹھیک ہے لیکن یہ 1400 سال پہلے کا دین ہے، آج دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہم نے، ان کو شرم نہیں آتی۔ لیکن وہ براق، وہ جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقبت، میں اس پر سوار ہوا، ثم حتی اتیت الی بیت المقدس، میں پھر بیت المقدس اس کے اوپر سوار ہو کر پہنچا، اور وہاں آ کر جہاں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے، وہیں پر میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر مسجد کے اندر داخل ہوا اور میں نے نماز پڑھی۔ ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جماعت کروائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جماعت جن کی کروائی وہ کن کی جماعت تھی؟ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ابن جریر کی اس روایت کو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو وہاں جماعت کروائی، اور اللہ تعالی نے وہ عالم ارواح میں جو اپنے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا تھا اس کی آج تکمیل کروا دی۔ کیا وعدہ تھا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ میثاق، یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا دوں، رسالت کا لباس پہنا دوں، تم کائنات میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی نبوت کا سکہ چلا رہے ہو، اپنی رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہو، علم توحید کو بلند کر رہے ہو۔ اسی اثناء میں، اسی وقت میرے آخری پیغمبر، میرے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آئے تو تم نے اپنی نبوت کے تاج کو اتار دینا ہے، رسالت کے لباس کو اتار دینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، تم نے ان کے مددگار بن جانا ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے انبیاء کی امامت کروا کر یہ اپنے وعدے کی تکمیل کر دی کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تمام انبیاء ان کے مقتدی، ان کے پیروکار اور پیروی کرنے والے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی اور اللہ نے یہ آپ کو منصب عطا کیا کہ امام الانبیاء بنا دیا۔ یہاں ایک اور بات عقیدے کی سمجھ لیجئے کہ آج جو بھائی اس عظیم معجزے کو اپنے کھانے پینے کا سب سے بڑا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں دوستو، کبھی ایسے آدمی کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، اس کو کہیے کہ اللہ کے بندے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں، وہ موجود ہیں۔ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، امامت کی باری آئے، تو وہاں تو آدم صفی اللہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں تو نوح نجیح اللہ امامت کے مسئلے پر نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں تو موسیٰ کلیم اللہ بھی امامت کے مسئلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، عیسیٰ
روح اللہ بھی امامت کے مسئلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں تو ایوب، یونس، یوسف، یعقوب یہ مسئلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم عقیدہ بھی یہ رکھتے ہو کہ میرے نبی موجود ہیں، اور امامت کی باری آتی ہے تو بھاگ کر مسئلے پر بھی کھڑے ہو جاتے ہو۔ آج ایک بات کا اختیار کر لو، یا تو اس عقیدے کو چھوڑ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا پھر امامت کے مسئلے کو چھوڑ دو۔ ان دونوں میں سے ایک بات کا انتخاب کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا، میں باہر آیا تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کے لیے میرے سامنے 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کا انتخاب کیا، دودھ کو نوش فرمایا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخترت الفطرہ، اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ دودھ جو ہے یہ فطرتی غذا ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ تو انسان کے بچپن سے لے کر اس کی فطرت میں رچی بسی ہے، اور یہ غذا بھی ہے۔ اور لیکن شراب جو ہے وہ فطرت نہیں ہے۔ اللہ ثمر تو پیدا کرتا ہے، اللہ انگور اور سیب کو پیدا کرتا ہے، لیکن انسان اس انگور کو، سیب کو کشید کر کے شراب کی شکل میں اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اور یہ دودھ تو فطرت بھی ہے کہ انسان پیتا ہے تو غذا بنتی ہے، لیکن یہ شراب جو ہے یہ فطرت نہیں ہے، بلکہ جب انسان پیتا ہے تو انسانی فطرت سے نکل کر وہ حیوانی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت کو ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ اس لیے تو اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ، سب بیماریوں اور فساد کی جڑ یہ شراب ہے۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ کا قرآن بھی اس موعظے کو، اس سفر کو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ جیسے میں نے خطبہ کے ساتھ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس میں اپنے انداز سے اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تعالی نے بھی جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو، عظیم معجزے کو بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی امت کا عقیدہ درست کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی جن کلمات کا انتخاب فرمایا وہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو بھی بیان فرمایا، وہاں پر قرآن کے قاریوں، قرآن کے پڑھنے والوں کے عقائد کو بھی درست کیا۔ ابتدا کی تو لفظ سبحان سے، سبحان الذی، اختتام